Assalamu alaikum. Welcomes to Doctors Pharma channel. I am your host ذیشان وہاب. پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بزرگ اور بڑے ہیں اور ہر کسی کے خاندان میں کسی نہ کسی ایک کو خدا نخواستہ دل کی بیماری اور ہائپر ٹینشن ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے. دوستو، آج میں اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی ٹیبلٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دل کی بیماریوں میں خصوصاً ہائپر ٹینشن میں بہت اچھی طرح کام کرتی ہے. وہ ٹیبلٹس ہے کوا، جس میں شامل ہے والسرٹان، جو کہ ایک اینجیوٹینسین 2 ریسپٹر بلاکر ہے. اینجیوٹینسین 2 ریسپٹر ایک خاص قسم کا ریسپٹر ہے جو ویسلز یعنی خون کی نالیوں کی اسموتھ مسلز میں پایا جاتا ہے. اینجیوٹینسین ایک پروٹین ہے جو ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے، یعنی خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو رائز کرتا ہے. اینجیوٹینسین کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ایڈرینل کارٹیکس سے الڈوسٹیرون کی سیکریشن یعنی اخراج بہت زیادہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے کڈنی کی جو ٹیوبیولز ہے، نیفرون کے جو ٹیوبیولز ہے، اس میں سوڈیم کی ایبزارپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کی بھی ایبزارپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس نتیجے میں بلڈ کا، ہماری خون کا جو مقدار ہے یا والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بھی بلڈ پریشر رائز ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ کون کون سی کنڈیشن یا بیماریوں میں یہ ٹیبلٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیلیور یعنی دل کی خرابی یا مطلب ڈیمیج، اور مایوکارڈیل انفارکشن کے مریض کی زندگی میں کی بقا میں بہت اچھی طرح کام کرتی ہے. اٹس مین سروائیول ان MI. اب آتے ہیں اس کے ڈیلی ڈوسیج کی طرف. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو انیشیل ڈوسیج ہے وہ بہت کم ڈوز سے شروع کریں گے، اور جب جو کنڈیشن ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائے تو اس حساب سے ڈوز لینی چاہیے. تو سب سے پہلے آتے ہیں 80 ملی گرام، یعنی انیشیل ڈوزیج فار ہائپرٹینسیو پیشنٹ از 80 ملی گرام. دین 160 ملی گرام جب کنڈیشن بہت سیویئر ہو یا ہائپر ٹینشن سیویئر سٹیج کی طرف جا رہا ہو تو 160 ملی گرام. 320 ملی گرام ونس ڈیلی، دن میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے. اور اگر کنڈیشن بہت زیادہ ایگریویٹ ہو یعنی اونلی والسرٹان سے ریکوری نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن میں ہم اس کے ساتھ ڈائی یوریٹکس استعمال کریں گے. ڈائی یوریٹک بھی ایک اینٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ ہے which is used in the late stage of hypertension. دوسرا ہے ہارٹ فیلیور. ہارٹ فیلیور میں بھی انیشیل ڈوزیج جو ہے وہ 40 ملی گرام، دین 80 ملی گرام، دین 160 ملی گرام اور پھر آخر میں 320 ملی گرام. یعنی یہ کنڈیشن یا حالت کی سیویرٹی یا زیادہ ہونے کی بنا پر یہ ڈوزیج لینی چاہیے. تو یہ بھی ایک گولی روزانہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے. 20 to 40. اب آتے ہیں اس کے مایوکارڈیل انفارکشن کی طرف. تو ایک گولی MI کی صورت میں استعمال کرنی چاہیے دن میں 2 مرتبہ. 20 to 40 ملی گرام، 80 ملی گرام اینڈ 160 ملی گرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انیشیل ڈوسیج ہے وہ 20 ملی گرام ہونی چاہیے، 40 ملی گرام، پھر 80 ملی گرام اور پھر آخر میں 160 ملی گرام. دا کوا ٹیبلٹ کوا شوڈ بی گیون ود فوڈ اور وداؤٹ فوڈ. یہ ٹیبلٹ ہم کھانے سے پہلے یا بعد دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہے ہائپر سینسیٹیوٹی
یعنی یعنی الرجک ریئیکشن کی صورت میں. ہیپیٹک امپیئرمنٹ یعنی جگر کی جب اپنا نارمل فنکشن نہیں کرتی یا جگر کی خرابی کی صورت میں. بلیری سیروسز یہ جگر کی ایک بیماری ہے جو کہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. اس میں آہستہ آہستہ بائل کی جو نالیاں ہوتی ہے جس کو ہم بائل ڈکٹس کہتے ہیں وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتے ہیں. دا فورتھ ون از کولیسسٹیسس. کولیسسٹیسس ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر سے بائل آنتوں کی طرف نہیں جاتا اور پریگنینسی کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اب آخر میں اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف آتے ہیں کہ یہ گولیاں کون کون سے نقصانات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ہائپر کیلیمیا یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں خون میں جو پوٹاشیم معمول سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دا سیکنڈ ون از اینیمیا یعنی خون کی کمی. اینجیو ایڈیما یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمارے چمڑے اور بافتوں کے اندر سویلنگ یعنی سوجن ہو جاتی ہے. ایزوٹیمیا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے یعنی نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ جب خون میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ایزوٹیمیا کہتے ہیں. دا ففتھ ون از کاف یعنی کھانسی کر سکتا ہے. ڈیزینس سر چکرانا، ہیڈ ایک سر درد، فٹیگ تھکاوٹ اور ایبڈومینل پین یعنی پیٹ کے درد جیسے بڑے مسائل پیدا کرتا ہے. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی. کائنڈلی ایسی دلچسپ اور خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سجیشن کے لیے کمنٹ کریں. شکریہ.